بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ جناب قدرت اللہ شہاب اپنی مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ کے صفحہ نمبر 112 پر لکھتے ہیں کہ میری رہائش کشمیر کے قصبے میں تھی اور میرے میٹریکولیشن کے امتحانات کا سینٹر 11 میل دور شہر میں تھا۔ کہتے ہیں حسن اتفاق سے ہر روز 22 میل سفر کاٹنے کا نسخہ جو میرے ہاتھ آیا اس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ اور وہ جو نسخہ میرے ہاتھ آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں سارے راستے کبھی تیز آواز کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ اور کبھی آہستہ آہستہ درود شریف کا ورد کرتا۔ دراصل یہ درود شریف میں نے ایک ہندو برہمن کو ستانے کے لیے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس، میرے تن بدن کو ایک نور سے ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقرر وقت پر، فکس ٹائم پر درود شریف پڑھنا میری عادت میں شامل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 8ویں جماعت میں امتحان کے دوران جب میں نے مذاق میں یہ درود شریف شروع کیا تو چند روز بعد میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تحت نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا ہے، اور میں اس صحرا میں کسی جانب تیز رفتار کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا ہوں۔ صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھسی جاتی تھیں۔ سانس پھول کر جب بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا آگے بڑھنے لگا، اور جب گھٹنے بھی جواب دے گئے تو منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی تھوڑی سے یعنی کہ اپنی چن سے اور پنجوں سے ریت میں گاڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اتنی شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا، میرے گھٹنے، پیٹ، ہاتھ شل ہو گئے اور میرے سینے سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح رینگتے رینگتے اچانک ایک جائے نماز، چٹائی جیسی جائے نماز تھی، اس کا کونا میرے ہاتھ آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جائے نماز ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر 2 زانوں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھا تو عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں کہ فروری کا مہینہ تھا، سخت سردی کے باوجود میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، اور میری سانس اتنی تیز چل رہی تھی، اور گلا میرا کانٹے کی طرح خشک تھا، اور سینے میں دونوں جانب شدید درد محسوس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر گمسم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا اور میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری والدہ محترمہ بھی جاگ اٹھیں اور میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں، اور مجھے پیار سے پوچھا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ماں جی، ایک بہت عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ ماں جی نے سونگنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور غصے میں بولیں کہ کتنی بار کہا ہے کہ رات کو خوشبودار تیل نہ لگایا کرو، اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہو، لیکن تم بات نہیں مانتے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی تیل نہیں لگایا، کوئی خوشبودار تیل استعمال نہیں کیا، اور جلدی جلدی اپنا تمام خواب سنا ڈالا۔ کہتے ہیں کہ خواب سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور بے اختیار رونے لگیں۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے، معلوم نہیں کہ یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے۔ یہ ضرب سے زیادہ عطا ہونے جانے والی نعمت پر یہ آنسو آ رہے تھے۔ خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز کا کونا اپنے ہاتھ سے چھو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اب اگر میں نے خود نماز کی ادائیگی اختیار نہ کی تو ایسا نہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی یہ ایک نعمت عظیم مجھ سے واپس نہ لے لی جائے، اس ایک عظیم نعمت کا کفران نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے جوں تو کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اقیم الصلاۃ کا اصل حق ادا نہ کر سکا۔ بس درود شریف جو پڑھنا شروع کیا تھا وہ بھی مذاق ہی مذاق میں، وہ بھی ایک ہندو کو ستانے کے لیے۔ لیکن درود شریف کی برکت ایسی ہے نا، آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا شروع کریں، کسی بھی سبب سے پڑھنا شروع کریں، کسی بھی وجہ سے پڑھنا شروع کریں، وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در تک ضرور لے جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی خاصیت ہے، یہ درود پاک کا نور ہے، یہ درود پاک کی برکت اور فضل ہے۔ آپ جس بھی انداز سے پڑھنا شروع کریں، جس بھی معاملے کے لیے پڑھنا شروع کریں، اس کی منزل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ آپ کو وہاں تک ضرور لے جاتا ہے۔ آپ کا ظاہر اور باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ضرور ملتی ہے۔ تو درود شریف پڑھیں، چاہے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے پڑھیں، اپنے معاملات کے لیے پڑھیں، اپنے سفر میں پڑھیں، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے پڑھیں، آپ جس بھی دنیاوی مقصد اور حاجات کے لیے پڑھیں، لیکن درود شریف ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ آپ کا پڑھا ہوا درود شریف آپ کے ظاہر سے ہوتے ہوئے آپ کے باطن کو روشن کر دے گا، اور جب آپ کا باطن روشن ہو جائے گا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی ضرور ملے گی، ان کا قرب ضرور ملے گا، اللہ کا قرب ضرور ملے گا۔ تو درود شریف پڑھیے، محبت سے پڑھیے، توجہ ادب سے پڑھیے، انشاءاللہ اس کا وہ فیض ملے گا کہ آپ کے دین اور دنیا روشن ہو جائیں گے، ظاہر اور باطن سنور جائے گا، اور حقیقی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے، حضور قلب کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔